تو یہ اصل اور میرے وقت تک کہ مولوی صاحب یہ بڑھا دو، وہ مجھے یہ مسئلے ہیں اسلام کے تھوڑے یہی پتہ نہیں کون لوگ یہی ہے ہمارے لیے، ایسے ہی علماء کرام جو ہے نا وہ پھر ہم نے پھر وہی بات، تقسیم جو ہماری ہو چکی ہے نا، وہ تقسیم ہماری کیفیت کے مطابق تقسیم ہوئی ہے، اور وہ بس ٹھیک چل رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہی جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہے، یہی مسائل سوٹ کرتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پہ بس، بڑے بڑے رونے کی باتیں ہیں ساری۔ اللہ اکبر، مہپارہ بھی آ گئی ماشاء اللہ سے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں ایک دو مسئلے آپ کو بتانے ہیں آج، الحمد للہ والصلاۃ سر والسلام۔ مگر السلام علیکم سر، مگر ہم انفرادی طور پہ تو اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ جو مسئلے اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں اور اجتماعی طور پہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر ہاں کیا مطلب ایسے ہی چلتے رہے گا سر؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں چلتا رہے گا، یہ تو مسئلہ یہ تو آپ ہی جو ہے وہ درد دل رکھنے والی ہیں جب ہم یہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اجتماعی حالت پہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ لاگو ہو جاتی ہیں، اور اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، وہ اجتماعی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک دو بندے کو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیتوں کے ساتھ رکھے گا، معاملہ فرمائے گا، لیکن ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ہم سب کا ایک اکٹھا ہی ہمارا ہوگا، سب کا ایک جیسا ہی ہوگا، اس میں انفرادی نہیں ہوگا۔ اب اس کی حالت کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ تو میں بارہا کو کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے خود سے۔ ابھی کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہے، میں آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں، اور میں خود جو ہے اگر ابھی کلاس ختم ہو گئی نا تو بس وہ پھر میں نے جو ہے نا امامہ اتار دینا ہے میں نے، اور بیٹھ جانا ہے میں نے۔ تو یہی مصیبتیں ہیں ہمارے یہاں کہ ہم لوگ اب نہ ہمارے پاس اچھے علماء رہے ہیں، باعمل علماء، صلحاء، صوفیاء، نہ ہی ہمارے ہاں اچھے سیاستدان رہے، ایماندار اور عدل والے، انصاف پسند وہ لوگ نہیں رہے ہمارے پاس، حلال کھانے والے اور روزگار تاجر نہیں ملے ہمیں جو کہ وہ لوگوں پہ رحم کرے۔ ایسا ہمارے ہاں زوال جو آیا ہوا ہے وہ ہر پیج پہ آیا ہوا ہے، ہر شعبے میں زوال آتا ہے، جب زوال آتا ہے تو وہ سب پہ آتا ہے اور ہر سمت آ جاتا ہے۔ اس لیے مطلب آپ بیٹھ کے صرف سوچے تو صحیح نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے سارے محکمے جو ہے وہ سارے ہی ناکام ہو اور سارے ہی فیل ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری سیاست بھی پریشان کن ہو، ہمارا مذہب بھی پریشان کو، ہمارے علمی ماحول بھی جو ہے ایجوکیشن وہ بھی پریشان کن ہو؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کوئی اور کچھ ہمارے ساتھ کچھ الگ ہو رہا ہے، اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید ان کے ساتھ الگ الگ سے ہو رہا ہے۔ تو ہماری اجتماعی ہم نے تقسیم کر دی ہے، ہمارا اپنا خطہ ہے، ہمارا اپنی اپنی پوزیشن ہے، اس میں ہم لوگ ہیں، تو ہم سب پہ وہ جو ایک لکھا جاتا ہے پاکستان کو یہ پہنچا دو، تو وہ پاکستان پہ آ چکا ہے، بس وہ سب پہ آئے گا، وہ نیک اور بد سب پہ آئے گا۔ اس پہ تو ہم نے کتنی احادیث پڑھ لی ہیں۔ اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے انفرادی ہمیں ابتدا کرنی ہے، انفرادی طور پہ، یعنی اس کے دو تین جو ہے نا وہ اس کا انجام ہوتا ہے، دو تین طرح سے انجام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کو جو ہے اپنے نیتوں پہ اٹھایا جائے گا، جیسے اور نئی قوم آ جاتی ہے۔ اور یہی قرآن مجید میں طریقہ کار بتایا گیا، بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ قوم کو ختم کرا دیتا ہے، اور دوسری اس کے بعد ایک اور قوم آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے بار بار یہ قرآن مجید میں فرمایا، احادیث میں آیا ہے، پچھلی امتوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، ہزاروں سالوں میں یہی ہوتا رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے اور ان کی خاطر جو ہے اللہ پاک نے یہ چیز ہٹا دی ہے کہ اب ساری کی ساری امت جائے گی، لیکن چیدہ چیدہ جو ہے وہ یہ عذاب آتے رہیں گے مسلسل، زلزلے، سیلاب، اور یہ زمین کا دھسنا، اور یہ جو ہے نا وہ چیزیں، یہ جو اور بہت سارے مسائل تھے جو پہلے ہوتے رہے، وہ جو سزائیں جو گناہ وہ کرتے تھے ان کو جو سزا ملتی تھی وہ اب بھی ملے گی، لیکن وہ سب کو نہیں ملے گی، وہ جو ہے وہ تقسیم ہوگی کہ بھئی اس خطے کو پہنچا دو، اس کو ایسے ہوتا رہے گا، ساری زمین پہ نہیں آئیے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ساری امت ہی رسول اللہ کی ہے، سارے زمانے ہی رسول اللہ کے ہیں۔ اب اس میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو دیکھو آپ کو عذاب والے جو ہے نا خطے سے ہجرت کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ ہجرت کریں، لیکن آپ لوگ جو ہے اس پہ تیاری نہیں ہوتے، اور اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اور پیچھے دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کو منع کیا جا رہا ہے لوط کی طرح کہ پیچھے نہ دیکھنا، پیچھے نہ دیکھنا، لیکن آپ کے نہیں نہیں وہ میرے یہاں پہ ہماری زمینیں ہیں، یہاں پہ ہمارا کاروبار ہے، یہاں پہ ایمان بچاؤ نکلو، لیکن نہیں، وہ کہیں گے نہیں ہم پیچھے دیکھنا ہے، پیچھے دیکھنا ہے، وہ نکل ہی نہیں رہے وہاں سے، عذاب کی جگہ سے تیار ہی نہیں کوئی ہو رہا، اور حالت بدلنے کو بھی تیار نہیں ہو رہا۔ اگر اسے کہا جائے کہ توبہ کر لو، ادھر ہی یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح توبہ کر لو، اللہ پاک عذاب اٹھا لے گا، ختم کر دے گا، استغفار پڑھو، توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، خود کو قتل کر کے توبہ کرو، یعنی اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے اپنے جتنی بھی تمہاری جو ہے وہ لگژری لائف کی جو تمنائیں ہیں تمہاری، سب کو قتل کر کے جو ہے وہ توبہ کرو، جیسے پہلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ لیکن کوئی بھی اپنی جو ہے وہ اپنے نفس کی قربانی نہیں دینا چاہتا،
کوئی بھی نفس کی قربانی نہیں دینا چاہتا، وہ نفس امارہ میں خوش ہے، عیاشی میں خوش ہے، وہ ان گناہوں میں خوش ہے، وہ تو وہ قربانی نہیں دینا چاہتے. یعنی کوئی ایک طریقہ بھی جو ہے وہ نہیں اپنا رہا جس سے ہم عذاب کو ٹال سکتے ہیں. نیکوں کے کا مذاق اڑانا تو ہمارے ہاں یہاں شروع ہو ہی چکا ہے نا. تو اللہ پاک نے سارے یہ بھی راستے بند ہو گئے نا کہ اب تو کوئی ہمیں ولی دکھائی نہیں دیتا سوائے اپنے. یعنی ہمارے لیے ہر دوسرا بندہ حقیر ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ گناہگار آدمی ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا اور اس کی تو داڑھی بھی نہیں، اس کا تو اس کی پگڑی بھی نہیں ہے. تو ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم دوسرے کو نیک سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ کسی نیک کو سمجھیں اور اس کی دعا لیں اور یا اس کی خاطر دعا کریں. ایسا بھی کچھ نہ چکر نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب راستے جو ہے نا جب آتی ہے نا، موت آتی ہے نا، تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تمہارے ساتھ، بے بس ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے. لیکن علاج موجود ہے ہمارے ہاں. علامہ محمد اقبال نے بھی بار بار یہ چیزیں، علامہ محمد اقبال ہے ہی اسی کے شاعر، انقلاب لانا اور لوگوں میں جان پیدا کرنا اور کیا کیا. تو ہم لوگ تاریخ سے کیا سیکھا؟ تاریخ سے ہم نے یہ سیکھا کہ تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. یہ جملہ ہے بہترین جملہ. تاریخ سے ہم نے کیا سیکھا؟ بھی کچھ بھی نہیں سیکھا تاریخ سے. ہم نے یہ سیکھا ہے تاریخ سے. بات سمجھ آ رہی ہے کو؟ ہم لوگ نہیں سیکھنا چاہتے کہ کیا. اب ذرا ایک جو ہے پوری لسٹ بنائے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کیا برائی تھی اور کیا انجام ہوا، وہ لکھیں. پھر لوط کا لکھیں، گناہ لکھیں، انجام لکھیں. نوح لکھیں، گناہ لکھیں، انجام لکھیں. یہ شعیب لکھیں، گناہ لکھیں، انجام لکھیں. صالح لکھیں، گناہ لکھیں، انجام لکھیں. جب آپ سارے کو جمع کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو گناہ وہ اکیلے اکیلے کر رہے تھے وہ سارے گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ہمارا جو انجام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، وہ کسی کی خاطر نہیں ہو رہا. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی خاطر بنائی ہوئی ہے اور وہ ان کی دعائیں ہیں. اور وہ اللہ پاک نے ان کو رؤوف الرحیم کہا، اپنی صفت دے دی ہے کہ میرا رسول رؤوف بھی ہے، میں بھی رؤوف ہوں، میرا رسول بھی رؤوف ہے. اور میں رحیم ہوں، میرا رسول بھی رحیم ہے. اندازہ کریں اتنی بڑی صفات دے دی ہیں. اب ان کی دعائیں جو ہیں اللہ پاک جو ہے قبول کر چکا ہے. اب وہ ہم پہ رحم کر رہا ہے اس پہ، لیکن ہم لوگ جو ہیں تھوڑا سا بھی رحم نہیں کر رہے اپنے اوپر بھی. تو اب اس کا دیکھیے جو میں پہلے کر چکا ہوں، اس کا دروازہ جو ہے وہ توبہ سے ہوگا. اجتماعی توبہ، انفرادی توبہ اور پکی توبہ ہونی چاہیے. یعنی کہ ہماری اخلاص کے ساتھ توبہ ہونی چاہیے. شروع یہاں سے کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے اوپر جو عذاب آیا ہے نا، ہمارے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ آیا ہے جب ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم کیا ہے. ہم لوگوں نے لوگوں کو منع کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں دودھ والا ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو اس کو سمجھائے اور اس کا ہاتھ روکے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملے گا. تو محکموں سے کیا ہم شکوہ کریں گے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. ہم لوگوں نے نہیں کیا اور اب وہ ہنسی مذاق بن گیا ہے. اب چاہے وہ ہمیں گدے کھلائیں ہم مذاق اڑاتے رہیں گے، چاہے وہ ہمیں گدے کا دودھ پلائیں ہم لوگ پیتے رہیں گے. کچھ بھی کتے بھی کھلائیں ہمیں تو ہم کھا لیں گے آرام سے. مردار چکن کھلاتے رہیں ہم کھاتے رہیں گے، حرام کھلاتے رہیں ہم کھاتے رہیں گے. تو وہ ایک جو ہماری چیز جو ختم ہو چکی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ ختم ہو چکا ہے. آپ اس کی پریکٹس اپنے خود سے کریں ذرا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جو مجھے جو علاج دکھائی دیتا ہے، ویسے تو بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں. اور محفرہ اگر آپ چاہیں نا، ابھی نا میں نے ٹائم لیا ہے طارق اعجاز صاحب سے. طارق اعجاز صاحب ہمارے جو ہے نا موسٹ عالم بندہ ہے، جو اس وقت سمجھدار ترین بندہ ہے، جو جتنے بھی ہم سیشنز میں جو ہم لوگوں نے جن کو بلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. طارق اعجاز صاحب جو ہیں وہ ابھی اس ہفتے آئیں گے انشاءاللہ، جمعرات کو یا بدھ کو یا جمعرات کو، کئی بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کہیں، مجھے کہہ رہے تھے میں نے بہت سارے موضوعات ان کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، لیکن ہم کیا خیال ہے اگر ہم یہ ہماری ہے نا وہ اپنا ہماری جو بینش بابی ہے وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں نا قیامت کے علامات جو پورے ہو گئے ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں ذرا ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ کتنے سر کتنے. یہ ضروری ہے، یہ ہم ہاں لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس ٹاپک پہ ہاں ضرور بات کرنی چاہیے. ہاں. تو کچھ تو تو قدم ہم لوگ اٹھائیں گے نا ہم. دیکھو لڑکی اس کو تھوڑا سا میں تو چینج کر رہا ہوں نا، اس کو ہم وہ چونکہ آسان ہے نا تو اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. اس کو میں یہ اب اس پہ اس موضوع پہ لے آتے ہیں کہ ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے، بس آسان سی بات ہے. ہمارے پاکستانیوں کی زوال کی وجوہات کیا ہیں اور علاج کیا ہے. بس آسان سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں آدھے گھنٹے میں بتائیں کہ وجوہات کیا تھی جو ہم لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. ہمارا معاشرتی نظام بھی تباہ و برباد ہے، سماجی بھی، سیاسی بھی، مذہبی بھی، سائنسی بھی، علمی بھی. ہم تو کہیں کی نہیں رہے، کسی چیز کے بھی نہیں رہے. کیوں؟ وجوہات کیا کیا ہے ذرا لسٹ بنا کے بتائیں ہمیں تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم ان تمام وجوہات کی توبہ کریں، اکیلے بھی کریں، اجتماعی بھی کریں. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں اس کا حل بتائیں کہ ہمیں کس چیز سے ہم لوگ ان عذاب کو، یہ جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، اس کو ہم کیسے کیسے جو ہے وہ روک سکتے ہیں اور اس کو لوٹا سکتے ہیں.
تو یہ میرے خیال میں بڑا بہترین موضوع ہمیں مل سکتا ہے، اگر آپ چاہیں گے. کیا خیال ہے مہپارا جانی؟ سر ضرور ہے سر، اور جتنا جلدی کریں اتنا بہت اچھا ہے، وقت تو گزر رہا ہے. دیکھو جانی، میں تو اب دیکھو یہ کہہ سکتا ہوں آپ سب کو کہ آپ نا اب آج رات کا بھی انتظار نہ کریں. آپ اور میں مل کے آج رات اللہ کی حضور جو ہے توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک سے جو ہے نا ہم صغیرہ گناہ کی بھی توبہ کر لیتے ہیں، کہ اب کبیرہ تو بہت زیادہ، کبیرہ تو بہت بڑے جس نے ہمیں بربادی میں ڈال دیا ہے کبیرہ گناہوں نے. ہم جو ہے وہ گناہ صغیرہ کی توبہ کرتے ہیں اور پوری قوم کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا انا کننا من الظالمین. اجتماعی ہونا چاہیے. انی کنت من آسان سی بات ہے، اردو میں کہیں، اردو میں، پشتو میں، فارسی میں، پنجابی میں کہیں آرام سے کہ یا اللہ تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، مسجود ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، تو ہی ہے بس، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، اور دوسرا جملہ یہ کہنا ہے کہ میں غلطی پر تھا، میں ظالم تھا، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، انی کنت من الظالمین. تو وہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی جو مچھلی تھی، وہ لوگوں کو کیا پتا تھا کہ کہاں چلے گئے ہیں، اتنے بڑی شخصیت ہے، اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر کہاں چلے گئے ہیں، کیا پتا تھا کسی کو؟ لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ ظلمات سے بھی نکال کے جو ہے وہ دوبارہ بسایا، اور ان کو جو ہے وہ صحیح سلامت اپنی جگہ پہ پہنچایا. وہ صرف اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں مومنوں کو اس کلمے کی وجہ سے نجات دیتا ہوں. تو ذرا اس کو مانا، اس کا معنی سمجھ کے ہمیں یہ کلمہ کے جو ہے نا یہ بار بار اللہ سے کہنا ہے. سمپل سی بات ہے بس کہ میں غلطی پر تھا اور تو سچا تھا، تیری بات سچی ہے، میں عمل نہیں کر پایا، میں غلط ہو گیا، میں نفس کے بہکاوے میں آ گیا، میں ظالموں کے بہکاوے میں، مجھے میری دولت نے، مجھے میرے اقتدار نے، شہرت نے میری آنکھوں پر جو ہے وہ پردے ڈال دیے، اور پھر میں تکاثر میں چلا گیا. وہ تکاثر میں چلا گیا تو میں ہلاکت میں چلا گیا، اور میں ہر چیز کی کثرت چاہتا ہوں تو میں ظالم ہوں. اور میں بس آسان سی بات ہے، بس سرنڈر کر دیں آپ خود کو اللہ کے ہاں. تو یہ تو آج سے شروع ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور ہم اجتماعی حالت کی جو ہے نا وہ زیادہ پریشان ہے کہ ہماری اجتماعی حالت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی نا، ہماری انفرادی حالت ہماری آخرت کو درست کر سکتی ہے. جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، اور ازواج مطہرات نے بار بار پوچھا کہ یا رسول اللہ سب کو اللہ ہلاک کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں وہ سب کو، اول سے لے کے آخر تک، اول سے لے کے آخر تک. اور پھر اللہ پاک ان کو اپنی نیتوں پہ اٹھائے گا قیامت کے دن حشر میں. تو جو مومن ہوگا مومن ہوگا، اور جو کافر ہے وہ کافر رہے گا. تو انفرادی حالت ہماری بدل جائے گی نا، تو ہم بڑے خوبصورت چمکتے دمکتے ستارے بن جائیں گے، اور یوں سمجھے کہ اندھیروں میں ہم لوگ ماچس کی تیلی بن جائیں گے. ایک تیلی بھی کافی ہوتی ہے پورے کمرے کو روشن کرنے کے لیے. تو ہم لوگ جو ہے وہ روشنی کا مینار، اور تہذیب اور ثقافت اور علم، ساتھ میں جو ہے وہ اچھائی، بھلائی، نیکی کے جو ہے وہ علمبردار جو ہے وہ نکل کے جو ہے لوگوں کے سامنے آئیں گے اس معاشرے میں. تو بڑا اچھا ہو جائے گا انفرادی طور پہ. لیکن ہم لوگ اجتماعی حالت کو چینج کریں گے. میں اس موضوع کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کو پیش کرتا ہوں، اور ہم اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ، درد دل کے ساتھ، صحیح درد دل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم یہ بڑا اچھا موضوع ہے مہپارا، اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے رضوان بھائی، کیا کہتے ہیں؟ یہ اچھا ہے نا؟ جی علامہ صاحب، یہ بڑا زبردست موضوع ہے، اور ہر انڈیویجولی پہ وہی والی بات ہے کہ ہم کمفرٹ زون میں، ہر کوئی بندہ کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتا. اور آپ کسی کو آج کل کہہ بھی نہیں سکتے، وہ آپ کی بات ہے کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں، تو غلط کام کر رہے ہیں، تو کچھ کو منع بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، یہ گناہ ہے. تو یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، ضرور ہونا چاہیے اس کے اوپر، بالکل ہونا چاہیے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی. اچھا اب دیکھو نا، یہ جیسے اب کیا کہتے ہیں اس کو، دیکھو گناہ کی جگہ سے ہجرت کرنا، یہ جو ہے یہ طریقہ کار رہا ہے امتوں کا، گناہ کی جگہ سے ہجرت کرنا. اب یہ کیا کریں کہ ہم لوگ اپنے اس کو چھوڑ ہی نہیں چاہتے. اب یہ دیکھو نا، یہ ساری چیزیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ توبہ تو کر لیں گے، میں گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں، گناہ کو، یہ مہاجر ہے جو گناہ کو چھوڑ دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مہاجر ہے اللہ کے ہاں جو گناہ کو چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جائے. اور یہ بھی مہاجر ہے نا کہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آ جائے، یہ بھی مہاجر ہے. گناہ کی جگہ کو بھی چھوڑنا چاہیے، جہاں پہ عذاب آئے وہاں سے جلدی سے گزر جاؤ. نہیں سنا تم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے وہاں جب گزرے تو کیا کیا، اور وہاں خوشی منانے سے منع فرمایا، عیاشی کرنے سے اور زیادہ ٹہرنے سے منع فرمایا. نکلو یہاں سے، یہاں عذاب آیا ہوا ہے. تو جہاں عذاب آنے والا ہوتا ہے، یونس سلام بھی چلے گئے ان کو چھوڑ کے. تو آپ سمجھے بات کو کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمیں، ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس ہفتے میں رکھے اور اس پہ بات سر کریں. مگر ایک اور ریزن بھی تو ہے کہ ایک گناہ کی جگہ کو چھوڑ کے آپ دوسری جگہ جائیں، وہاں پہ
مطلب گناہوں کی اور زیادہ کثرت ہو، تو پھر انسان جہاں رہتا ہو وہاں پہ کوشش کرے نا، جیسے آپ نے کہا تھا ہم مکی دور میں، تو ہم اپنے اپنے طور پہ کسی ایک شعبے، کسی ایک جگہ پہ کوشش تو کریں اپنا حصہ ڈالنے کی۔ ہاں لیکن دیکھو نا، بات سمجھو بات کو کہ ہم اور آپ دیکھو، شاید یہ نفس آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، آپ نے نا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رکھنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر کی چاہ، ہمارا گھر نہیں چھوڑنا، میں نے کسی کو، میں نے اپنا گھر نہیں دینا ہے، ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھو کہ کہیں نفس آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، اس کی وجہ ایک اور ہے نا، یہ اس طرح کے ہم لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے، گناہوں کو بھی ایسے وقت نہیں چھوڑتے ہم لوگ، یہ بڑی مصیبتیں ہیں ہمارے ساتھ۔ تو آپ ذرا اس پہ دیکھنا، ہمارا سوچنا، چونکہ یہ ہر وقت آپ کے یہ مسئلہ رہتا ہے کہ آپ نا جگہ چھوڑنا نہیں چاہتی، تو آپ دیکھو کہ کہیں نفس آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، یعنی یہ ہم سب کے ساتھ ایک نہ ایک مسئلہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے جانی کہ آپ دیکھو کہ کیا پیغمبروں نے ہجرت کی ہے کہ نہیں کی؟ پیغمبروں سے زیادہ تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ نور کون پھیلا سکتا ہے؟ جہاں فرشتے بھی آتے ہوں اور وہ پھر بھی مجبور ہو جائیں کہ وہ لوگ وہاں سے ہجرت کریں، پیغمبروں ہجرت کرتے رہے مسلسل، ہمارے پیغمبر بھی ہجرت کر گئے نا۔ آپ سمجھو بات کو کہ ہجرت کی بھی حیثیت ہے اسلام کے اندر، تو آپ اس کی طرف بھی ضرور آنا، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھنا ذرا، میں بھی اس پہ ہم بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ ایسا نہیں ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں میں، یعنی ہم لوگ ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر میں آپ کو الگ سے بھی جو ہے ایک دفعہ دوبارہ سے اسی موضوع پر آپ کو جو ہے جو بچا کچھ ہوگا وہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا بتانے کی۔ اور نفس کی مکاریاں، یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، سب سے بہترین کتابیں پڑھو یار، کتابیں نہیں پڑھو گے نا تو آپ کو چیز سمجھ نہیں آئے گی ایسے، ٹھیک ہے، وہ زبانوں میں وہ اثر ہی نہیں رہا، وہ درد ہی نہیں رہا۔ یہ آپ اپنے آپ سے شروع کریں اور خود کو مکی دور سے، مدنی دور سے گزاریں، میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں، اور یہ چیزیں باقی ضروری ہیں، لیکن اس سفر کو شروع کریں توبہ کے دروازے سے۔ یہ جو کتابیں ہیں نا، کیمیائے سعادت امام غزالی کی، احیاء العلوم، اس میں پوری ترتیب کے ساتھ، منہاج القاصدین، بہت ساری کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جو ترتیب کے ساتھ آپ کو مسلمان بناتی ہے، مومن بناتی ہے، اللہ کا بندہ بناتی ہے، اور یہ آپ کو سالک بنا دیتی ہے، اللہ کی طرف جانے والا۔ تو وہ کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے، ہم سب کو پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تاریخ ہے نا، اس کو نا بنظر غائر دیکھنا چاہیے اور اوپر ڈرون سے دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کہانی پڑھے، واقعہ پڑھے ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کو شاید سمجھ ہی نہ آئے، آپ ذرا اس کو اوپر سے دیکھیں، اوپر سے دیکھیں کہ بس ابراہیم کی زندگی ہے 80 سال یا 100 سال یا 125 سال، وہ زندگی دیکھیں، ان کی سٹرگل کو دیکھیں، جوانی کو دیکھیں، گھر کا ماحول دیکھیں، وہ اپنے علاقے کا ماحول دیکھیں، اور سیاسی ماحول دیکھیں، بادشاہ کا، نمرود کا سیاسی ماحول دیکھیں، اور پھر ان کی سٹرگل کو دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، اور ان کا انجام دیکھیں، یعنی اس کو ایک صفحے پہ لے کے آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ سمجھ لیجیے، مہپارا آپ سب سے بہترین بناتی ہیں اسکیچ، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک صفحے پہ لے آئیں تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے کیا، اور شعیب علیہ السلام کی زندگی کو نکالیں اور سمجھے، صالح علیہ جی السلام سر، انشاءاللہ اس تعالیٰ کو نکالیں، ضرور۔ وہ ہمیں زیادہ سمجھ آ سکتی ہے، اس طرح ایسے جلدی سمجھ نہیں آئے گی۔ رسول اللہ کی حیات پاک جو ہے، جو 23 سال کا جو حیات ہے ان کی، یہ جو نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی ہے، آپ اس کو ذرا نا اوپر سے ایک دفعہ دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ ہم اس میں کھو جائیں، اور شاید زیادہ تک وہ جو کثرت بحث جو ہے وہ ہمیں اصل مدعا سے دور کر دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، یہ تو پوری زندگی پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہم پوری زندگی نہیں پڑھنا چاہتے، ہم ان کی حیات پاک کو ذرا اوپر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تھی زندگی اور کیا انجام نکلا اس کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی آپ ایسے ہی دیکھیں کہ کیا، اوپر سے دیکھیں آپ، بس وہ ایک صفحے پہ لکھ لیں سارا کہ کیا اس کا انجام نکلا، وہ کیا تھا، وہ کیا حیات تھی ان کی، ایسے سر کا ہر پیغمبر کا آپ دیکھیں، جتنے بھی پیغمبر ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ لوگ کیا کیا سنتیں اپناتے تھے، ان کی سب کی سنتیں ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین ہے، ہر پیغمبر کی سنتیں وہ ہمیں دیکھنی چاہیے، بس وہ ہم زندگی میں پیدا کر لیں گے اور وہ ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے۔ تو ہم اس پہ جو ہے نا بس اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی بڑا ڈرونا قسم کا ماحول بن گیا ہے، یہ بہت ڈرونا ماحول ہے، بہت ڈرونا، اور ہم بعض اوقات علاج، مریض، ڈاکٹر کتنے ہو سکتے ہیں نا، بہت اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں، یہ ہماری جو ڈاکٹرز ہیں نا، یہ ہمارا دین بھی ہے نا، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو۔ بعض اوقات ڈاکٹر آپ کو ساری ٹیم بلا کے بھی آپ کو کہہ دیتا ہے آپ کا مریض جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا، بس اس کو گھر لے جائیں، جو کھانا چاہے کھاتا رہے بس، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو۔ تو آپ سمجھیں بات کو کہ کبھی کبھی اس کا علاج نہیں ہوتا، تو پھر آپ قوموں کو نکالیں اور دیکھیں کہ ان کے پیغمبروں کو کہہ دیا گیا کہ بس آپ نکلیں یہاں سے، پیچھے نہیں دیکھنا، آپ نے نکل جائیں یہاں سے، عذاب ان پہ آنے والا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ کو۔ تو آپ لوگوں کو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ، اور جو بھی پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا، یہ بڑا بڑا خطرناک ہے یہاں پہ۔
اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جب ہم لوگ یہ اس طرح کی نازک باتیں کر رہے ہیں نا، تو آپ یوں سمجھے کہ یہ ہمارے دل پہ لگنے والی آخری ضربے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، سب کو خبردار کر رہا ہوں کہ جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں، چیز کو سمجھ لیتے ہیں، مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو آپ نے تو حل بھی دیکھ لیا، اور آپ نے اس کا جو ہے وہ آخری چیز بھی دیکھ لی ہے۔ تو اب آپ کو دوبارہ سے اپنی گندی زندگی میں نہیں آنا آپ نے۔ بات یہ سمجھنے والی بات ہے، ایک علم ہوتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے نور، اور ایک علم آپ کے لیے ہوتا ہے باعث عذاب، کہ وہ علم آپ کے لیے جو ہے آپ پہ گواہی دے گا۔ بڑا خطرناک ہے۔ امام مالک اس سے بہت پناہ مانگتے تھے، اور وہ شیخ حمزہ یوسف بیان کرتے ہیں تو میں سنے ہوئے 15 سال ہو گئے، ایسے لگ رہے میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے بار بار کہ ایک علم آپ کے لیے ہوتا ہے اور ایک علم آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے سر پہ منڈلا رہا ہوتا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ آپ نے ہم اور بھی پریشان کر دیا۔ میرا جمعے کا خطاب بھی اسی طرح کے موضوعات پہ تھا، اور ابھی جو ہم نے باتیں کی ہیں اس سے دل مزید جو ہے وہ پریشان اور دکھی ہو گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہمیں ہنسنے نہیں دے گی، فرشتہ تو ہمارا ہنسنا، اور یہ چیزیں بیمار ہو جائیں گے، ہم یہ چیزیں جو ہے نا وہ سوچتے سوچتے پریشان ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں نے اللہ رسول کو ناراض کر دیا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یار، اللہ خیر فرمائے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ قومیں کیسے اٹھتی ہیں، اور کیسے ہم لوگ بچ سکتے ہیں عذاب سے، اور کیسے اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ بعض ہو جاتا ہے نا، اب موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کوئی عام پیغمبروں میں سے نہیں، عام نبیوں میں سے نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بعض اوقات بے بس ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی قوم 40 سال تک جو ہے وہ چھوڑ دی گئی، ان پہ رسیاں ڈال دی گئی کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تم لوگ نہیں کر سکتے، تم ٹھیک نہیں ہونے والے، تم نہیں ٹھیک ہو سکتے، تمہارے بعد لوگ آئیں گے 40 سال کے بعد، وہ ٹھیک ہوں گے۔ تو ایسے اگر کہہ دیا جائے، اللہ پاک کی آیتیں پڑھو گے حیران ہو جاؤ گے، قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں وہ یہی آیتیں بار بار ہیں کہ کوئی اللہ پاک کوئی اور قوم لے آئے گا، تم کو ہٹا کے کوئی اور قوم لے آئے گا۔ ایسی باتیں آپ سنیں گے تو توبہ کریں گے بار بار کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم لوگ کس نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، ہمیں کیا پتا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے عذاب ہماری وجہ سے ہی آیا ہو لوگوں پہ، جو ہم لوگ سمجھدار لوگ ہیں، اور ہم با علم لوگ ہیں، اور علم والے ہیں، اور عمل والے ہیں، اور اللہ والے کہلاتے ہیں، اور ہمارا تشخص دینی ہے، مذہبی ہے، پہچان ہی ہماری دینی اور مذہبی ہے اور سمجھداری کی ہے، اور سارا دن قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ ان ظالموں جاہلوں سے زیادہ بڑھ کر ہوں، جن کو پتہ ہی نہیں سرے سے دین کا، اور نہ ہی وہ دین کے نام لیوا ہیں، اور نہ ہی وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور ہم جو ہے کتاب والے ہیں، یا ہم لوگ جو ہے وہ کوئی پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ وہ شاید ان چکروں میں ہے ہی نہیں، اس ریس میں ہی نہیں ہے اس طرح سے۔ تو ہو سکتا ہے ان کے گناہ بھی ایسے ہی اسی لیول کے ہوں، ہمارے گناہ شاید بہت بڑے ہوں، شاید ہماری وجہ سے ہی ان لوگوں پہ یہ ساری کیفیت ہو۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ۔ یہ علامہ صاحب یہ ایسے ہی ہے کہ جن کو تو سمجھ تو ہے، جن کے پاس علم ہے ان کا حساب بھی ویسے ہی ہوگا، جو نا علم ہے وہ ایسے ہی نکل جائیں گے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا وہ ایسا نہ کل ہو کہ سے ہم وہ آپ کو میں ایک دیکھتے جملہ رہ پھنسا جائیں۔ ہوا ہے، کل سے میں سوچ سوچ کے میں نے ادھر کو بھی کہا ہے یار، وہ فرما رہے ہیں بار بار کہ بھائی ماں باپ بچوں بیوی سب سے زیادہ مجھ سے فرمان ہے کہ سب سے بڑھ کر مجھ سے جب تم نہیں ہو جاتے ان سے زیادہ بڑھ کے تو ہاں نہیں ہوگی۔ تو کل مجھے کہہ رہے، میں نے کہا یار تم اس کی جملے کی نوعیت کو سمجھو، ماں ہاں باپ سے بڑھ کے بیوی بچوں سے بڑھ کے، اور آج کل ہماری دنیا اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ ہمارے بچے سیٹ ہو جائیں، ہم یہ کر لیں، ہم گھر بنا لیں، یہ کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی، اور پھر ادھر بات جاتی ہے کہ بھائی ہم لوگ اتنے لاڈلے تھوڑی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ ہاں السلام کے ساتھ جو وہ ہوئے ہیں، اور ان سے بڑھ کے ہم اتنے تھوڑی ہیں کہ ہم، وہ بھی تو تھے نا، ہاں وہ جب ان ہاں کی وہ آ سکتی ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ بالکل بالکل بالکل۔ ان کی آزمائش آ سکتی ہے تو یہ ہم تو دیکھو پھر نا، کسی قابل بھی بالکل نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل، پیغمبروں کے جو گھر والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہی قربانیاں دی ہیں نا، ان کے گھر والوں نے بھی۔ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل ضابطۂ حیات ہمیں دیکھے گئے ہیں، پوری زندگی دیکھے گئے ہیں ہمیں، اور اس میں چینج لانے کے لیے ان کے بچوں نے بھی یہی کیا، امام حسن اور حسین نے بھی، ان پہ بھی یہی چیزیں گزری ہیں۔ تو آپ ذرا امام حسین کو دیکھیں کہ وہ مدینہ پاک کو چھوڑ رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ آئے گا نا تو عذاب لے کے آئے گا، پوری امت پہ عذاب لے کے آ جائے گا، یزید جیسا بندہ اگر آ گیا تو
تو یہ بندہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ہمارے نہ جان کے دین پہ یہ بندہ اگر آ گیا اور یہ مسلمانوں کا امیر بن گیا تو یہ تو پوری امت کے لیے عذاب ہے۔ وہ آرام سے نہیں بیٹھے، وہ انہوں نے مدینہ پاک کو چھوڑ دیا، اندازہ کریں مدینہ پاک کو چھوڑ کے تو وہ نکلے ہیں کربلا کے اس پہ سرزمین پہ تپتے ہوئے صحرا میں نکل گئے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ہجرت کرنی پڑتی ہے نا، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ آپ اپنے جو کمفرٹ زون ہے اس سے نکل کے آپ کو جو ہے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، یہی تو ہے مہاجر اللہ، جو اصل مہاجر ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے امام حسین علیہ السلام کی نا، اسی وجہ سے تو ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں یہ تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ بعض اوقات آپ کو فیلڈ میں رہ کے آپ کو اسٹرگل کرنی ہوتی ہے اور آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے آپ کو فیلڈ سے باہر نکل کے آپ کو جو ہے وار کرنا ہوتا ہے۔ جب بولر بال کرتا ہے تو وہ پیچھے ایسے جاتا ہے، حالانکہ اس کو آگے جانا چاہیے لیکن وہ پیچھے جاتا ہے، اس نے بال کو تیز آپ کو ڈالنا ہوتا ہے، تو وہ جا کے جتنا دوڑ کے آئے گا، جتنا پیچھے سے آئے گا اتنی اچھی بال کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بعض اوقات جو ہے، جو آپ نے دیکھا نہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے وار کے طریقے کو، کہ وہ کیسے پیچھے سے مڑ کے آیا کرتے تھے، کہ وہ صحابہ کرام بھی حیران تھے کہ شاید بس ختم ہو گیا معاملہ، پیچھے چلے گئے۔ آپ کو نکلنا پڑتا ہے اس جگہ سے جہاں پر وہ آپ جہاں پہ شکست کھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو دوبارہ سے کرنا، مکہ سے مدینہ جانا اور پھر مدینہ سے دوبارہ مکہ آنا بھی تو یہی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے ہم لوگوں کو کہ اگر آپ ادھر ہی بیٹھ کے یہ سوچتے رہیں گے کہ میں یہ حالات بدل دوں گا، بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ آپشن اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اس معاشرے کو بدلنا ہے یا اس معاشرے کو عذاب سے بچانا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں نکلنا پڑے اس معاشرے سے۔ ہو سکتا ہے یا ہمارے دماغ پہ تالے لگ گئے ہوں اللہ کی طرف سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام کا راستہ یہاں اس قوم پہ بند کر چکا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اب وہ فرشتے کا آنا بند ہو چکا ہو، رحمت کے فرشتوں کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہو سکتا ہے نا، یہ پہلے زمانے میں سارا ہوتا رہے، کیوں پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار ان پیغمبروں کا واقعات سنائے ہمیں؟ تو وہ بھی ایسے ہی اسٹرگل کرتے تھے۔ مہابار آپ سمجھ رہی ہو بات کو نا، اس کو ریلیٹ کر پا رہی ہو اس کے ساتھ، وہ جو ہم لوگ اپنے جگہ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں بار بار؟ جی سر، ہاں تو یہ مگر سارا، یہ بہت مشکل ٹاپک ہے، ہمیں اس پہ تفصیل سے ڈسکس کرنا پڑے گا ہاں سر، بہت بالکل مشکل بالکل، ٹاپک ہے۔ ہاں یہ اس مشکل ٹاپک کا یہ ایک حصہ ہوگا ہجرت والا، یعنی ہمیں اس پہ بھی سوچنا ہوگا، جو ہم حل کی طرف جائیں گے نا تو ہمیں اس ہجرت والے ٹاپک پہ بھی جو ہے نا، ہمیں یعنی اس آپشن پہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہمیں عذاب سے بچانا ہے تو شاید ہمیں مصر کو چھوڑ کے ہمیں فلسطین آنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوڑنا پڑے کنعان کو، چھوڑ کے ہمیں مصر آنا پڑے۔ کبھی دیکھو نا، کبھی ہجرت کہیں سے کہیں جانے پڑتا، کہیں دیکھو نا اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ بس یہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو اپنے دائرے سے نکلنا بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کا ایک جو ہے نا حصہ رہے گا اپنے ہمارے انقلاب لانے کا، کہ ہو سکتا ہے کہ انقلاب اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کے شاید کچھ بھی نہ کر پائیں، باہر بیٹھ کے ہم بہت کچھ کر پائیں۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اس آپشن پہ بھی سوچنا ہوگا۔ اور میں نے آپ کو دوسرا بھی اشارہ بتا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے نفس آپ کو روکے، جب بھی آپ کو کوئی کسی بات پہ آپ دیکھو نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ آپ کا نفس آپ کو کسی ایک بات پہ بڑا ہی جو ہے نا وہ آپ کو کنونس کرنا چاہ رہا ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یار شاید نفس کا اس میں کوئی اس کا حصہ ہوگا، نفس کا شاید یہ اس کا کوئی چکر ہے، یہ مجھے کہیں اور اپنا پھنسا رہا ہے مجھے۔ یہی تو ہوا ہے پچھلی امتوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھو نا یہ ساری وہ قوم لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال دیکھیں آپ کیا ہوا، اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کا حال آپ نے دیکھا ہوا۔ تو انشاءاللہ ہم سب پہ بات کریں گے ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں، یہ 15 منٹ رہ گئے، میرا یہ سفر کا ختم ہو جائے گا، سفر کا مہینہ بھی ہم سے جا رہا ہے۔ میں اس پہ کب سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ نے کہا ہوا تھا۔ تو یہ جو ٹاپک ہمارا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خود کو بچانے والا، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگ سیشن رکھ لے ہیں 2 دن انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، انشاءاللہ 2 دن بات کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے خود کو نکالنے کی اس سے اور اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ۔ اچھا دوستو، میں اس پہ اپنے ٹاپک پہ ذرا آتا ہوں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 15 منٹ کے لیے سمجھ لیں۔ یہ ہے ماہ سفر، یہ جو آج کا دن ہے نا جی، آج تاریخ ہے، ابھی جو تاریخ ہو گئی ہے مغرب کے بعد، وہ ہو گئی ہے 7 صفر 1447 ہجری، ٹھیک ہے جی، یعنی 7 تاریخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے یہ تاریخ۔ تو ایک ہفتہ گزر چکا ہے سفر کے مہینے میں، تو میں ذرا سفر پہ تھوڑا سا آپ کو کچھ باتیں ہم لوگ کر لیتے ہیں اس پہ۔ اب دیکھیں، سفر کا جو مہینہ ہے، یہ سفر اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے، یعنی پہلا محرم ہے اور اس کے بعد پھر آتا ہے سفر۔ ایک بات یہ ہے
دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ 3 لگاتار مقدس محترم حرمت والے مہینوں کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھے بات کو کہ 3 ہرے بھرے روحانی برکت نورانی برکاتی مہینوں کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، وہ ہے سفر کا مہینہ. ٹھیک ہے، اب وہ بزرگ مہینوں میں سے نہیں ہے، مقدس مہینوں میں سے نہیں ہے سفر. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، کچھ باتیں سمجھیں آپ. لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں نہیں ہے اس طرح جس طرح کہ محرم تھا. محرم کا مہینہ ہرا بھرا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہرا بھرا ہے، نورانی روحانی برکاتی ہے، وہ اس کے ساتھ مقابلہ نہ کراؤ سفر کا. اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، حاجی جا رہے ہیں اللہ کے لیے، سفر کر رہے ہیں. وہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، یہ محرم یہ 3 محترم مہینے ہیں. اس کا مقابلہ سفر کے ساتھ نہ کرو، سفر کا ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرو. جب بھی آپ مقابلہ کرو گے تو آپ ماہ سفر کو صفر کہیں گے. بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا اس بات پہ سمجھیے گا، اس بات کو کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، آپ کو صرف خلاصے دے رہا ہوں. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے آسمان اور زمین بنائے، جب سے یہ سولر سسٹم بنایا، میں نے نظام شمسی بنایا، میں نے 12 مہینے رکھے ہیں لوگوں کے حساب کے لیے، اور اس میں 4 مہینے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے، 12 مہینے ہیں. وہ 12 مہینے چلے آ رہے تھے، اس میں 4 بزرگ تھے، شروع سے چلے آ رہے ہیں. آدم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، سارے پیغمبروں کی میں اس میں آ جاتے ہیں. اچھا، وہ کیا ہوا درمیان میں، کیا ہوا کہ کچھ ایسے بادشاہ آ گئے، سردار آ گئے، کوئی ایسے قبیلوں والے آ گئے کہ ان کے ہاں یہ جو اصول تھا کہ یہ محترم مہینے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا محترم مہینے شروع سے چلے آ رہے ہیں، تو یہ لوگ اس میں جنگیں نہیں لڑتے تھے نا، انتقام نہیں لیتے تھے، لڑائیاں نہیں لڑتے تھے. اچھا جی، اس کو مؤخر کر دیتے تھے. تو ایسے کچھ ظالم قبیلے والے آ گئے جن کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. کہ کیونکہ لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں اور ان پہ جو ہے نا وہ مہینہ داخل ہو جاتا تھا، مقدس مہینہ داخل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا، اب سمجھے بات کو، اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے گا. کہ ایک دفعہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں یوشع بن نون کو نا. حضرت یوشع بن نون جو ہے وہ پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، اور وہ بہت بڑے جو ہے وہ دلیر شجاع جرنیل تھے. وہ شروع میں ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کی خدمات تھی، وہ بھی ایسی ہی خدمات تھی ان کی بہت ساری، بہت بڑے پہلوان تھے. تو وہ جہاد بہت لڑتے تھے. اس سے پہلے جو زمانہ گزرا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اس میں وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ غلامی کے مارے ہوئے تھے، غلامی کا پانی پیا ہوا تھا، ان کا گوشت، ان کا خون، ان کی ہڈیاں غلامی میں رچی بسی تھی. وہ نہیں لڑتے تھے. ان کہتے تھے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جب فتح ہو جائے تو بتا دینا، ہم آ جائیں گے. اور جھوٹے وعدے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، جاہل تھے. ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر ہے، ہارون علیہ السلام جیسا پیغمبر ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ گمراہی سے نکلنے کا نام لے رہے. موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک جو ہے وہ جگہ سے نکالتے ہیں تو وہ دوسری جگہ جا کے پھر کفر اور شرک میں پڑ جاتے ہیں. وہاں سے نکالتے ہیں تو پھر یہ دوسرا بے ادبی کرنا شروع کر دیتے ہیں پیغمبروں کی، اور اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اور عجیب عجیب سے قسم کے سوالات اور عجیب عجیب باتیں کرنا. پہلے ہی پارے میں اللہ پاک نے ان کی ذہنی، ان کی روحانی، ان کی نورانی اور ان کی جو ایمانی کیفیت تھی وہ ساری بیان کر دی پہلے پارے میں ہی. ٹھیک ہے، اچھا ان کو جب ان کے بعد، ان کا 40 سال کے بعد جب ان کی نئی نسل آئی نا، ان کا پیغمبر یوشع بن نون تھا. اور وہ ایسا پیغمبر تھا کہ وہ خود بھی بڑا جو ہے نا وہ جہاد کو پسند کرتا تھا اور بڑا پہلوان تھا. کبھی ہم ان کی زندگی حیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رمضان کا مہینہ دوبارہ لے کے آئے. اوہو، جب بھی سوتا ہوں رمضان کا سوچتا ہوں کتنا میرا دل کرتا ہے رمضان کو، بہت دل کرتا ہے. تو وہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہم ذرا گپ شپ لگائیں. یہ جو رمضان گزرا ہمارا، بہت لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ بڑا خوبصورت آپ نے اس کو کیا. آپ نے بہت لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ رمضان آپ نے بڑا اچھا گزارا، بڑا زبردست مزہ آیا، بڑا ہی. لیکن پتہ نہیں کیا، مجھے یہ جو رمضان نہیں، اس سے پہلے جو رمضان ہم نے گزارا تھا نا، ماہپارہ میں نے اور آپ نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے اور وہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے 2 سال پہلے، وہ رمضان مجھے بہت زیادہ جو ہے نا ابھی تک وہ جو ہماری فجر میں کلاس ہوتی تھی. اچھا فجر میں تھی. وہ کیا تھا جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے یہ، بڑا وہ خوبصورت. فجر میں ہوتی تھی، نماز کے بعد، فجر کی نماز کے فوراً بعد کلاس ہوتی تھی، اچھا بہت اچھا. بہترین. اوہو یار، اس کا ابھی تک جو ہے مجھے وہ میرے منہ میں اس کا مزہ ہے، وہ اس کا. تو میں چاہتا ہوں جب رمضان کا ذکر آتا ہے تو. اچھا، میں کیا بات کر رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اوہو،
क्या बात करते हो। हमें मैं यूशा बिन नून की वाकयात आपको दोबारा सुनाऊंगा कभी रमजान में, या कोई ऐसा कोई महीना निकल आए ना तो पैगंबरों के बाद वाकयात दोबारा देखेंगे, एक एक सफा से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, ड्रोन से देखेंगे उनकी हयात पाक को, उनकी स्ट्रगल को, उनकी जवानी, उनके घर के हालात, उनके मुआशरे के हालात देखेंगे और उनका अंजाम भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको टारगेट बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे, ताकि कोई हमें ये ना कह सके, कोई काफिर उठ के, कोई लिबरल, कोई बंदा, कोई यहूदी ईसाई, कि तारीख से हमने क्या सीखा, तारीख से हमने कुछ नहीं सीखा, यही हमने सीखा कि हमने कुछ नहीं सीखा उससे। तो हम ये कोई हमें न कहे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने सारे वाकयात कुरान मजीद में बयान कर दिए हैं, तो हमें इशारा है कि हमें पढ़ना चाहिए पुराने वाकयात को, इसी में हमारी हयात है, इसी में हमारी ज़िंदगी है, और इसी में हमारी कामयाबी, इनकलाब और जो कुछ हम चाह रहे हैं वो इसी में, कुरान मजीद में तो पिन्हा है। ये पैगंबरों के वाकयात इसीलिए तो हैं, ये औलिया के वाकयात इसीलिए तो हैं, और ये गुनाहगारों के वाकयात भी इसीलिए तो हैं कि तुम्हें ज़िंदगी दे सके। समझो बात को। तो हमें उसको दोबारा से एक दफा देखना होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दोबारा देखेंगे, एक नए नजर से देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है महापारा। अच्छा, तो यूशा बिन नून जो थे वो लड़ते 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 वो जो है फतह किए जा रहे थे। तो एक दफा ऐसा हुआ कि जुम्मे का दिन आ गया, और जुम्मे का सूरज जो है वो गुरूब होने लगा था, तो उन्होंने सूरज को हुक्म दिया कि खड़ा हो जा अपनी जगह पे, तूने गुरूब नहीं होना, मैं जब तक लड़ाई खत्म न कर लूं, जब तक मैं ये फतह न कर लूं, तुमने गुरूब नहीं होना। अल्लाह, क्या शान थी उनकी, क्या शान थी, क्या शान थी। और पैगंबरों की खिदमत का क्या सिला मिला उनको, वो खुद भी बहुत बड़े पैगंबर थे। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, और उनसे अल्लाह ताला उनकी ज़ियारत हमें नसीब फरमाए, इस दुनिया में भी, ख्वाब में भी और आखिरत में भी। हज़रत यूसुफ बिन नून ने सूरज को हुक्म दिया, सूरज ने कहा मैं तो अल्लाह का ताबे हूँ, मैं तो अल्लाह का हुक्म है, मैंने अपने सिस्टम पे चलना है, हुस्बान है वो, एक लम्हा मैं देर नहीं कर सकता। यूसुफ बिन नून ने कहा मैं कह रहा हूँ तुमने रुकना है, और अल्लाह ने मुझे भी यही हुक्म दिया हुआ है, तूने रुकना है। तो वो जिहाद करते रहे, क्योंकि अगले दिन जो है वो हफ्ते का दिन था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हफ्ते का दिन था, मुकद्दस दिन था उनके लिए, लड़ना मुश्किल था उनके लिए, मना था उनके लिए। उन्होंने कहा कि ये अगर आज रह गया ना तो फिर ये चला जाएगा, इतवार तक चला जाएगा, वो सारे जज्बे मान न पड़ जाएं, कुछ हो ना जाए, हम लोगों ने उनको थका थका दिया हुआ है, तो हम लोग जीत के रहेंगे, फतह हासिल करके रहेंगे। उन्होंने उसको डिले नहीं किया और सूरज को खड़ा होने दिया। बात समझ रहे हैं बात को, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपको। अब हुआ क्या इन जमाने जाहिलियत वालों के साथ, कि जब उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ना शुरू कर दी उन्होंने, लड़ाइयाँ लड़ते 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 जब उन पे मुकद्दस महीना आ जाता, तो कुछ तो ऐसे थे जो ठंडे हो जाते अल्लाह रसूल का हुक्म मानने की वजह से, और वो कहते थे बस अब मुकद्दस महीना आएगा, बस अल्लाह जाने और ये जालिम लोग जाने। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने मुकद्दस महीनों की तारीख ही चेंज कर दी। उन्होंने कहा ये जो महीना है ये मुहर्रम का है, लेकिन हम ऐसा इसको मुहर्रम नहीं कहेंगे, इसको हम सफर कर लेते हैं और मुहर्रम को बाद में कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं आप, उन्होंने तरतीब चेंज कर दी महीनों की, वो ऐसे ही करते थे। फिर ये हुआ, उसके साथ ये हुआ कि तरतीब सारी बदल गई, वो महीने इधर उधर चले गए, दिन आगे पीछे हो गए सारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हदीस में कभी आपको दिखाऊंगा, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू ने वो जो तकवीन बनाई थी शुरू में, जब जिस दिन से आसमान और जमीन बनाए थे, सोलर सिस्टम बनाया हुआ था, अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरे लिए वो सारा जमाना दोबारा तरतीब से कर दिया, सारे महीने तरतीब से हो गए हैं अब दोबारा से मेरे लिए, ठीक हो गया। तो आप ये समझे बात को कि ये 3 महीने जो मुसलसल लगातार मुकद्दस आ रहे थे, ये ऐसे चले आ रहे थे। अब समझो बात को, 3 महीने लगातार जब आ रहे थे, जमाने जाहिलियत में मुशरिकीन और कुफार क्या करते थे कि इसमें लड़ते नहीं थे, और लोग जालिम आकर उनके साथ लड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनके बहुत सारे बदले इंतकाम रह जाते थे, अब वो उनको जमा कर रहे थे, जमा कर रहे थे। जैसे ही सफर का महीना आता, वो लोग अपनी गलियों को छोड़ के, गाँव को छोड़ के, अपने जो है वो शहरों को छोड़ के जाके दुश्मनों पे हमला शुरू कर देते थे, और उनके हर घर में जो है वो फौतगी हो जाती थी, वो भी हलाक होते थे, दूसरे भी हलाक होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, जंगें होती थी, और हर घर में जो है वो रोने की, जो ना वो वावेला करने की आवाजें होती थी। तो वो कहते थे कि ये सफर का महीना मनहूस है, सफर का महीना मनहूस है। आप समझे बात को, रिलेट कर पा रहे हैं कि या तो मैंने 2 चीजें बताई हैं आपको, अल्लाह करे आपके दिल में और मेरे दिल में ये बात रह जाए कि 3 महीने हरे भरे महीने हैं, और रूह के लिए ग़िज़ा है उसमें, तीनों महीनों में बरकतें ही बरकतें हैं उसमें, ठीक है गया। उसकी रातें भी खूबसूरत है, अल्लाह ने कसमें खाई हुई हैं, और उनके दिन भी खूबसूरत हैं, उनमें अमाल बहुत जल्दी कबूल होते हैं, ठीक हो गया। अब वो सफर का महीना देखते थे तो इसको हल्का समझते थे, एक बात। दूसरी बात कि वो 3 महीने इंतकाम नहीं ले पाते थे, जब वो सफर के महीने में इंतकाम लेते थे तो वो खुद भी इसका शिकार हो जाते थे। तो वो कहते थे कि ये सफर का महीना मनहूस है, इसीलिए
इन्होंने जो है वो सफर को सफरुल खाली कहते थे, इस्लाम ने आकर इसका नाम रख दिया सफरुल मुजफ्फर या सफरुल खैर, कामयाबी का महीना, और या फिर खैर और भलाई का महीना, ये बना दिया। ठीक है, जमाने जाहिलियत में यहाँ क्या लिखा हुआ है, लोगों का ख्याल था कि इस महीने में आसमान से बलाएं आफतें नाजिल होती हैं, लिहाजा वो इस महीने में सफर वगैरह नहीं करते थे। ठीक है, एक बात, वो इस महीने को जंग व जिदाल का महीना शुमार करते थे। वो तो ऐसे ही हो जाता था ना, क्योंकि वो 3 महीने बंद होते थे, तो ये तो इस महीने की कोई खराबी नहीं है इसमें। और जो ही मुहर्रम का महीना खत्म हो जाता था, आपस में जंगे शुरू कर देते थे। ये अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है, इसमें कोई बात, कोई ये मुस्तनद बात है। ठीक है, सफर का महीना, इसको सफर क्यों कहते हैं? सफर एक यरकान को कहते हैं, यानी कि पीलाहट को कहते हैं, ये पीलाहट आ जाती है। सफर किसी चीज के खाली होने को भी कहते हैं सफर। सफर एक से दूसरे को लगने वाली मुतअद्दी बीमारी को भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास 4 मिनट रह गए, कि सालों के 12 महीनों में से कोई महीना भी मनहूस नहीं है। याद रखें, इस्लाम में कोई चीज भी मनहूस नहीं है। अभी आगे आपको मैं जल्दी से बता दूं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक के सफर के महीने में नहूसत की कोई हकीकत नहीं है। बुखारी और मुस्लिम मुत्तफक़न अलैह हदीस है। ठीक है, दूसरी हदीस पाक, हजरत हकीम बिन मुआविया फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया, किसी भी चीज में कोई नहूसत नहीं। ये जुमला याद रखें, इस्लाम में कोई नहूसत नहीं है। अब इसका मैं मुखालिफ भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपने पास नोट कर ले जरा, मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम आप ज्यादा न ले सकूं मैं आपसे। तो एक याद रखिए कि इस्लाम में नहूसत नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में चीजों में बरकत है। चीजें चीजें मनहूस नहीं हो सकती, चीजें मुबारक हो सकती हैं। महीने मनहूस नहीं हो सकते, महीने मुबारक हो सकते हैं। लोग लोग इंसान मनहूस नहीं हो सकते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो मुबारक हो सकते हैं। ये बात समझने वाली है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई भी चीज मनहूस नहीं, न घर मनहूस है, न औरत मनहूस है, औरत ना सवारी कोई मनहूस होती है, इनसे भी बरकत होती है। आप देखें जरा, बात को समझिएगा। ये नहीं कहना कि ये जो दुल्हन आ गई इस घर में तो इस वजह से जो है वो दूल्हा मर गया या पुलिस ले गई उसको, वही तुम्हारे फायरिंग करने की वजह से वो मर गया है या उसको पुलिस वाले ले गए हैं ना, उसमें इसमें दुल्हन का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है इसमें। औरत के आने से बरकत आती है, बीवी के आने से बरकतें आती हैं। रसूलुल्लाह ने शादियां करवाई इसीलिए कि तुम गरीब हो, तुम्हारे अंदर तो बरकत आ जाएगी, तुम्हारे अगर कोई साथ मिल जाएगा तो वो औरत से बेहतरीन कोई भी नहीं है। तो औरत शादी करो, शादी करो। घर जो है तो मनहूस नहीं होते, तुम्हारा रवैया होता है पड़ोसियों के साथ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए मनहूस हो जाता है। तुम उसको तो क्या करे, तुम्हारे अमाल ही ऐसे हैं, वो पड़ोसी तुम पे जुल्म करना शुरू कर देता है, वो तुम्हें जान लेता है। इसी तरह सवारी भी ऐसी होती है, कोई कार है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तुम्हारी ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा ना, तो सवारी कोई, उसमें सवारी का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे हाथ में अभी गाड़ी, नई गाड़ी आई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको चलाने में, उसको सीखने में, उसके ब्रेक में, उसको मैंने कैसे कंट्रोल करना है गाड़ी को, थोड़ा टाइम लगेगा। नया घोड़ा आया है तुम्हारे पास, कोई नया ऊंट आ गया तुम्हारे पास, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में, लेकिन तुमने शुरू से ही उसको रेस दे दी, शुरू से ही तो होना था। तो आप समझे बात को, कि इसके मुकाबले में याद रखें, अहबाब के मकान मुबारक होते हैं, बैतुल्लाह मुबारक है, मुताफ मुबारक है, हरम पूरा का पूरा मुबारक है। इसी तरह मदीने का हरम मुबारक है, रियाजुल जन्नत मुबारक है, मस्जिदें मुबारक होती हैं। याद रखें, कोहितूर मुबारक है, फारान के पहाड़ मुबारक हैं, गार हिरा मुबारक है, गार सौर मुबारक है। जहां जहां रसूल पाक ने कदम रखा है या किसी पैगंबर की कब्र है वहां पे, वो जहां जहां से वो गुजरे हैं, तो वो सब के सब मुबारक है, मकान मुबारक होते हैं। इसी वजह से तो नमाजों की तादाद इतनी ज्यादा मुबारक हो जाती है, एक नमाज 1 लाख की हो जाती है। ये बरकत ही तो है, और क्या है उसमें नमाजों में, ये उस जगह की वजह से आ गई। ये फलस्तीन क्यों है, 300 पैगंबर वहां पे दफन है, इस वजह से तो वहां बरकतें हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जो मैंने अपने रसूल को जिसकी सैर करवाई, वो बरकत वाली है, और उसके आस पास भी सारी बरकतें हैं। इसका मतलब है कि जगह जो है वो मुबारक हो सकती है। औरतों को देख लें, इंसान जो है मुबारक होते हैं। इसलिए तो सहाबा कराम रसूल पाक के पास आया करते थे कि आप हमारे घर में आए, हमारे घर में 2 रकात नमाज पढ़ ले। हमने घर में मस्जिद बनाई है छोटी सी, नवाफिल के लिए, घर की औरतों के लिए, यहाँ पे आपने 2 रकात नमाज पढ़ ले, आपके कदम रखने से ही जो है ना हमारा घर मुबारक हो जाएगा। तो ये तो सहाबा का अकीदा है, रसूल पाक खुद भी ऐसे जाया करते थे। आप समझे बात को, कि शख्सियात में भी बरकतें होती हैं, इसी तरह सवारियों में बरकतें होती हैं। रसूल पाक ने कितनी सवारियों की तारीफें फरमाई है हमारे लिए, बहुत सारी सवारियां ऐसी हैं।
खानों में भी, फ्रूट में भी बरकत है फरमाई रसूल पाक ने, अहादीस मौजूद हैं। और सब्जियों में भी तारीफ रसूल पाक ने की है, दूध की तारीफ की, बरकत वाली चीज है। और कितनी ऐसी चीज हैं जिसकी रसूल पाक ने बहुत तारीफें की हैं। तो बरकतें तो होती हैं, नहूसत नहीं होती इस्लाम में, ये आपने याद रखना है ये चीजें। तो सफर का महीना, वो सफर का महीना ये आम महीना है, उसमें कोई नहूसत नहीं है। बस ये सारी बातें पुरानी बातें हैं, उसको आप छोड़ दें, आप उसको बस। इसी तरह ये सारी अहादीस इस पे शामिल हैं, ठीक है। खुलासा ये है कि नहूसत कोई चीज़ नहीं है इस्लाम में, ये अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। फिर मजीद फरमाया, इससे मजीद साबित हुआ कि नहूसत और बुरे शगुन का रिसालत माब ने इनकार फरमाया है। अल्लाह अकबर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह सफर में बीमारी, नहूसत और भूत प्रेत वगैरह का कोई नजूल नहीं होता, ला सफरा। फिर फरमाया, इमाम बुखारी नकल करते हैं, माह सफर में बीमारी, बदशगुनी, नहूसत, शैतान जिन्नात की गिरफ्त के असरात की कोई हकीकत नहीं है। अल्लामा तुयबी ने फरमाया, सफर वही मशहूर महीना है जिसके बारे में जाहिलियत के लोग कहते थे कि इसमें मुसीबतों और फितनों का कसरत से नुजूल होता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला सफर वला गौला, कि ये तीनों चीजें नहीं है, ना ही मुतअद्दी बीमारी होती है अल्लाह के हुक्म के बगैर, कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं होती, बीमारी किसी को नहीं लग सकती। और दूसरा फरमाया, सफर का महीना में कोई नहूसत नहीं है। और तीसरा फरमाया कि ये जो फाल वगैरह निकालते हैं, ये जो भूत प्रेत हैं, ये भी नहीं है, कोई और भी चीजें, उल्लू, क्योंकि कोई नहूसत नहीं है, ये भी आपने इरशाद फरमाया। ये सारा का सारा इसमें ही आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें इस महीने में बहुत सारे वाकयात भी हुए हैं, मैं बयान करता जाऊँ। अच्छा, जो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है, सबको इजाजत है, 10 बज गए हैं, लेकिन मैं इसको जरा मुकम्मल कर लेता हूँ, ठीक है। इस महीने के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताऊँ। और भी क्या बात है मैंने करनी थी आपसे, इस हवाले से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन चलो, इसमें क्या क्या वाकयात हुए जरा मैं आपको ये बता देता हूँ आपको। इस महीने में लोग शादी नहीं करते, ठीक है। शादी नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि शादी जो है ना वो उसको मनहूस समझते हैं। नहीं भाई, कोई जो है ना ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें शादी नहीं कर सकते, हर महीने में शादी कर सकते हैं, ठीक है। शादी के लिए कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप कहें कि ये मना है, जैसे मैं कहूँ ईद के दिन मना है, नहीं भाई, ईद के दिन भी शादी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फौतगी वाले दिन भी शादी कर सकते हो, मसले होते रहते हैं घरों में, मसाइल होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं। तो आप अगर अगर कोई कोई सहारा नहीं है किसी का, तो वो अगर बाप फौत हो गया है, उसकी एक ही बेटी है घर में, तो अगर उसको कोई लेके जाएगा तो किस रिश्ते की बिना पे लेके जाएगा। तो अगर उसी दिन कोई निकाह कर लेता है उसके साथ, बाप मरा हुआ है, अभी दफन किया हुआ है, और लड़की जो है उसको कोई लेके जाने वाला नहीं, रिश्तेदार नहीं है, कोई बंदा, अल्लाह का बंदा कहता है मेरी निकाह करा दो इसके साथ मेरा, तो वो फौतगी वाले दिन भी निकाह कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि कर सकते हैं, लेकिन कहाँ दिल मानता है इन चीज़ों को। आप समझ सकते हैं कि मुहर्रम के महीने में क्यों मना करते हैं निकाह से, और क्यों शादी और खुशियों से मना करते हैं, उसकी वजूहात हैं। तो मना नहीं, अगर किसी को ज़रूरत हो और वो कोई वाकई कोई शरई मसला हो, तो वो निकाह कर सकता है, शादी कर सकता है मुहर्रम के महीने में भी। उसको मना, कोई मना नहीं करता, किसी भी मकतब फ़िक्र वाले मना नहीं करते निकाह से। लेकिन आपको अगर आम हालात में और बाकी महीने आप छोड़ के सिर्फ मुहर्रम में ही आ रहे हैं, तो फिर आपको अपनी नीयतों की सज़ा मिलेगी, और वो फिर होती है, फिर वो चीज़ें आती हैं। तो आप सफ़र में बिल्कुल निकाह कर सकते हैं, सफ़र की बात करते हैं, ठीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब से एक रिवायत में है निकाह किया इसी महीने में, और दूसरे में रिवायत में है कि बीबी सफ़िया से आपका निकाह हुआ। बीबी सफ़िया पे ज़्यादा रिवायात हैं। तो सैयदा सफ़िया बिन्त हई से जो है आपका निकाह हुआ सफ़र के महीने में। इसी तरह सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली शेर खुदा के दरमियान निकाह जो हुआ था वो इस महीने में हुआ था, सफ़र के महीने में। और जो उनकी जो रुखसती हुई थी वो बाद में हुई थी, ज़िलक़ाद में हुई थी, और वो बाद में है, शायद ज़िलक़ाद ही है, मुझे शायद वो कन्फर्म नहीं होगा, लेकिन वो बाद में हुई थी। निकाह इसमें हुआ था, सफ़र के महीने में हुआ था। तो इसमें कोई नहूसत नहीं है। सबसे कामयाब शादी उन्हीं की तो है जो शादियों में बाबरकत और जिसकी बरकतें क़यामत तक जानी है, तो वो हज़रत अली शेर खुदा और सैयदा कायनात की ही तो शादी है। तो वो कामयाब शादी है, तो आपकी निकाह भी जो है कामयाब ही होगा। इसी तरह 7 सफ़र को नवासे रसूल सैयदना इमाम हसन का विसाल हुआ, 2 सफ़र को शहादत हज़रत ज़ैद बिन अली। और ये सारी मैंने वो निकाली हुई है, देखें जरा, और भी बहुत सारी बातें हैं, ये देखो, कुछ ये सारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा सारा का सारा, इसमें बहुत कुछ है, वो मैं आपको बयान करने से जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा वो लग जाएगा। ये मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, ये जो जो कुछ भी है यहाँ पर, जो इसका आखिरी बुध है,
इस महीने का आखिरी बुध होता है, तो वो हम लोग जो है वो कोई चूरी बनाते हैं, चूरी करते होते हैं, और वो लोगों घरों में तकसीम करते होते हैं। अब यहाँ पे दो बड़ी ही जो है ना अफरा तफरी का हम जैसे हम लोग शिकार होते हैं चीज़ों के, इफरात और तफरीत का शिकार होते हैं हम लोग। एक तो वो लोग हैं, अभी मैंने देखे तो फतावाजात हमारे भरे हुए हैं, फतावा रिजविया, बहार शरीयत जो सुन्नियों के हैं वो भी सारे भरे हुए हैं, और हमारे फतावाजात भी सारे इसी बात से जो है ना वो भरे हुए हैं। मुखालिफिन का तो छोड़े ना कि मकतब देवबंद वाले क्या कहते हैं और वहाँ भी क्या कहते हैं, उनका तो छोड़े। हमारे अपने भी लिखा है कि लोग आखिरी जुमेरात को खुशियां मनाते थे, ये जो आखिरी बुध को इस महीने के, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसमें आपकी तबीयत मुबारक जो है वो बेहतर हुई और आपने गुस्ल फरमाया और आपकी जो है वो तबीयत ठीक थी, तो हम लोग जो है वो खुशियां मनाते हैं, पार्कों में जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और मैंने हमारे इस दौर में मैंने नहीं देखा ऐसा कोई, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है बाकायदा से, हमारे हमारे फतावाजात में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये तरफ, एक ये एक्सट्रीम है, और दूसरी तरफ जो है वो सिरे से जो है लोगों को मना कर देते हैं कि आपने कोई जो है ना कोई चीज नहीं पकानी। तो आप बात को समझें, बात को, कि अगर चूरी की कोई हकीकत नहीं है तो सदका खैरात की हकीकत तो मौजूद है ना। आप कहते हैं बीमार थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी खातिर जो है वो अज़वाज मुतहहरात ने कुछ खाना बनाया। आप जो लोग सदका खैरात करते हैं और उनके लिए बना देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं, उनको क्यों रोकते हैं आप? किस वजह से रोकते हैं आप? तो लोगों को सदका खैरात करने दिया करें, वो लोगों के लिए बनाते हैं जो भी बनाते हैं। तो लोगों को सदका खैरात से कोई ना चूरी बनाए, खीर बनाए, या चाहे चिकन बनाए, चाहे बिरयानी तकसीम करें, लोगों को तो आप नहीं रोक सकते। और आप वहां पे उस पर कुछ पढ़ा जाता है तो पढ़ते रहें उसको, ये असद का खैरात है और उससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और उसकी टाइमिंग की भी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, ये तो शियों से जो है ना मुशाबिहत है, ये तो बरेलियों से मुशाबिहत है, ये फलां से मुशाबिहत है। मुशाबिहत है आपको नहीं रोक सकती इन चीज़ों से, चूंकि ये नेक काम से जो आपको रोकने की वाली बात हो गई है। ठीक है, तो आप लोग आराम से, आखिर बुध हो, आखिरी जुमेरात हो, आखिरी हफ्ता हो, या शुरू वाला हफ्ता हो, शुरू ही उसमें से भी आप सदका खैरात कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है ना वो मना नहीं है सदका खैरात से, इसमें कोई भी टाइम से जो है आपको लोग नहीं रोक सकते, आप कभी भी कर सकते हैं इसमें से। तो इस पर मजीद भी बात कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला इस महीने पर। और आपके सवाल भी अगर कोई होंगे इस हवाले से तो वो भी हम देख लेंगे। अल्लाह अकबर। मुसीबत यह है कि जब भी कोई हमें कोई चीज़ मिलती है पढ़ने के लिए तो आप उसको देखेंगे तो वो मकातब फ़िक्र में तकसीम हो गई, सफ़र का महीना भी तकसीम किया हुआ है। तो वो उनका सारा जोर जो है वो इस पे होता है कि सफ़र के महीने की बिदआत क्या है, इसमें क्या खुराफात होती है, लोग चूरी क्यों बनाते हैं, सारी बात जाएगी जाएगी तो जाके लेके जाएंगे, उधर ही लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आप सिंपली सफ़र मुजफ्फर के वाक़यात और इस हवाले से जो कुरानी आयात हैं और जो अहादीस हैं वो बयान करें, आप छोड़ दें आप। लेकिन नहीं, उनका सारा बयान फोकस ही इस बात पे होगा कि क्या काम सुन्नी करते हैं उसको मना करना है हमने। यानी सारी तहकीक उनकी इस बारे में होती है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और ये ऐसे ऐसी बड़ी बदनसीबी है हमारी। और दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ भी यही एक्सट्रीम आपको दिखाई देगी, दरमियान में रहा करें और वो चीज़ें पढ़ें जो बिल्कुल हकीकत में हो, वो चीज़ें पढ़ा करें। और जहां मना नहीं होता ना, जो चीज़ मना नहीं है वो तुम्हारे लिए जायज़ है। ये नहीं कि हमारे अकाबिर कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अकाबिर वगैरह को यहाँ पे नहीं। अकाबिर वो पता है किसको कहते हैं? अकाबिर से मुराद सहाबा, ताबीइन, तबे ताबीइन नहीं है, बल्कि अकाबिर से मुराद ये 150 साल के अकाबिर की बात कर रहे हैं। 150 साल के अकाबिर, तो वो आप जब भी कोई चीज़ पढ़ा करें शरीयत के हवाले से, कुरान को उठाया करें, हदीस को देखा करें, सहाबा के अमल को देखा करें, अकवाल को देखा करें, शुरू की सदियों को ज़रूर देख लिया करें किसी भी। और फिर इस सदी की, ये जो सदी है और इससे पहले की सदी है, इसको बतौर तायीद आप पेश की कर सकते हैं। लेकिन इनकी वजह से, इनकी कौल की वजह से एक शरई मसले को आप जो है वो नाजायज नहीं कह सकते, हलाल और हराम नहीं कर सकते चीज़ों को। तो आप कोई सदका खैरात कर सकते हैं, इस महीने में करें या आखिरी चारशंबे में करें या उससे पहले वाले चारशंबे में करें, कोई आपको मना नहीं कर सकता जी। ठीक है जी, चलें, काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने आपका वक्त ले लिया है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी समाअतों को, जो आपने ये टाइम दिया, आप तशरीफ़ लाए, टाइम दिया आपने, और ये खामोशी और सुनना, ये सारा कुछ अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हमें इल्म का नूर अता फरमाए और सही इल्म, इल्म नाफे अता फरमाए हमें अल्लाह ताला। इसके अलावा भी जो ये जो महीना है, सफ़र का महीना है, अल्लाह ताला बखैर हर महीना जब भी आया करे, आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है। देखिए, जब भी बारिश आती है, जब भी हवा आती है, जब भी कोई नया मौसम आता है, आप ज़रूर कभी किसी शहर में दाखिल हों तो आपने एक दुआ ज़रूर करनी है कि या अल्लाह
اس شہر کا، اس ہوا کا خیر، اس بارش کا خیر ہمیں عطا فرما، اور اس کے شر سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ یہ دو دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسنون دعائیں ہیں، ہر چیز کے بارے میں ایسے دعا ضرور کیا کریں۔ تو یہ جو مہینہ ہے سفر کا، اس کی برکتوں کے لیے دعا کیا کریں، اور اس کے شر سے، اس کے فتنوں سے، جو بھی آزمائش ہیں اس مہینے کی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ایسی محفلیں آمین سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بھی جنتوں میں بھی، اور وہ اعلیٰ علیین میں آمین وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہو وہ محفل ہماری، اور وہ شہداء صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہماری یہ جو بیویاں ہیں، جو اکثر خواتین آتی ہیں یہاں درس میں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ازواج مطہرات اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کی پیٹ کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی چادر کا سایہ عطا فرمائے سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ضیاء اللہ، پروفیسر ضیاء اللہ صاحب کی والدہ کا انتقال بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ آج کا بہترین لیکچر تھا، اور آپ نے ماہ سفر کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ ہم نے کبھی نہیں سنا، اور بہت کوشش بھی کی کہ کہیں سے اس کے بارے میں کوئی معلومات مل جائیں، لیکن آپ نے جتنے اچھے طریقے سے اور ڈیٹیل سے بتایا ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، کہ خواتین میں بہت زیادہ شکوک اور توہمات پائے جاتے ہیں۔ تو سر ایک لیکچر ضرور آپ توہمات کے بارے میں رکھیں، جو جی خواتین میں، جیسے بہت پیاری بات کی۔ جھاڑو کھڑا نہ کرو، یا جیسے جی اچار نہ ڈالو، چوزوں سے بچے نہ نکالیں، یہ جی انڈوں سے جی منی پلانٹ لینے سے دولت آتی ہے، اس طرح کی بہت زیادہ بہت خواتین پیاری میں بات، یہ چیزیں، کالا رنگ نہ پہنو، بہت پیاری بات کی، تو میں ضرور اس کو لسٹ میں رکھا ہوں، بالکل بہت پیاری بات کی۔ اور باجی آپ لیٹ آئی ہیں، تو میں نے شروع میں ہیرا باجی آئی تھی تو میں نے ان کے سامنے، اور عائشہ صدیقہ بھی تھی اور باقی لوگ بھی تھے، تو میں نے آپ کی بڑی تعریف کی، آج کے لیکچر کی آپ کی، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے خطاب کیا، اور بڑا درد دل جو ہے وہ آپ نے پیش کیا، ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا جزاک اللہ۔ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، اور وہ بھی صحت اور عافیت کے ساتھ۔ سر اللہ تعالیٰ کہاں آمین لیکچر، کیا خطاب تھا؟ یہ ایک پروگرام تھا، ایک ہمارے یہاں پہ ایک ہمارے دوست تھے، ساتھی تھے، ہمارے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا 3 سال پہلے، تو ان کی یاد میں جو ہے ایک محفل رکھی گئی تھی۔ نیک لوگوں کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں سبق ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور ان کی خدمات کو یاد رکھنا ہی بہترین قوموں کا جو ہے وہ اسلوب رہا ہے ہمیشہ سے۔ جو لوگ اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پیش پاک نے بار بار یہ قرآن مجید میں اس لیے تو بیان کیا ہے پیغمبروں کے واقعات، اور پھر ان کے خدمات اور ان کی زندگی کے سٹرگلز سارے۔ تو اسی طرح ہماری یہاں پہ ایک ہماری لوکل جو ہے ہماری ایک محفل تھی، جس میں ہم نے وہ ہمارے ایک خالد دورانی صاحب ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں ہم نے ان کی یاد میں ایک محفل رکھی ہوئی تھی، اس میں باجی نے خطاب کیا ماشاءاللہ سے خواتین و حضرات کو، بہت پیارا خطاب تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بڑا اچھا بہت تھا۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ سلامت رہیں جی سب دوستوں کو، اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور برکت عطا فرمائے، اللہ آمین تعالیٰ سب کو محفوظ آمین رکھے تمام آمین آزمائشوں سے، اور اس دور فتن کے فتنوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے، لا آمین، الہ الا اللہم اللہ محمد آمین یا رسول اللہ ربنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔